ابھی جب IMF نے کہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس پر کسی وزیر خزانہ نے بیان دیا، بولا. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ باقاعدہ مبینہ طور پر ٹی وی چینل کو کہا گیا کہ اس موضوع پر ڈسکشن نہیں کرنی ہے آپ نے. پرائم منسٹر نے بات کی، کسی نے نہیں کی. عوام کا، پاکستان کی غریب عوام کا 2 سالوں کے اندر تھوڑے سے عرصے میں 5,300 ارب روپیہ لوٹا گیا. پہلے تو ہم کہتے تھے ہم لوگ کہتے تھے کہ چوری ہو رہی ہے، اب تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ریکمینڈڈ چور ہو چکے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریکگنائز چور ہو چکے ہیں، سرٹیفائڈ چور ہو چکے ہوئے. یہ ہم پر مسلط ہے. ہر روز ملک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لا قانونیت ہے. خان صاحب پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، دلوں میں ہے. وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا مقبول عوامی لیڈر ہے. فقط پاکستان، دنیا ان کو جانتی ہے. جو پاکستان کے لیے خوبصورت پاکستان کا امیج اور وقار تھا، جس کو ہٹا کر بونے لوگ لے گئے، چھوٹے لوگ لے گئے، جن کے اندر کوئی عزت نفس بھی نہیں ہے. اور قانون کہتا ہے کہ ان کی فیملی کو، قیدی کے وکلاء کو، اسی طرح سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ سب ماشاءاللہ میڈیا والے ہو. ٹیکا ایکٹ کے تحت آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کے گلے گھونٹے، لبوں پر تالے لگا دیے. ابھی چند دن پہلے بری امام کے پاس کیا ہوا؟ بے گناہ لوگ 50 سال سے وہاں آباد تھے. آپ نے سردیوں میں ان کو بے گھر کیا، ان کے گھروں کو گرایا. ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ نہ بچوں کے اسکول کا احساس ہوا، نہ غریبوں کے لیے احساس ہوا، نہ مہنگائی کا، نہ سردی کا. کہاں سے وہ گھر لے کدھر جائیں گے؟ آپ نے بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس کے پیچھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے، سپریم کورٹ کے پیچھے ظلم کیا. غزہ کا ماحول تھا وہاں پر، لیکن میڈیا کے اوپر اس کو نہیں اٹھایا گیا، نہیں اٹھانے دیا گیا. درست ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا علامہ صاحب بات سنو، یہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہارا ہوا لشکر ہے. اب ان کی فیملی یہاں آتی ہے، خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں، گھر کے رشتہ دار آتے ہیں، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اب مجھے بتلائیں، اگر یہ طاقتور ہوتے نا، یہ تو ابھی سیلف کانفیڈنس بھی کھو چکے ہوئے ہیں، جی بالکل ہارے ہوئے ہیں. ملنے دے، ملاقات کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہو خان صاحب سے ایسی بات نہ کریں. اس کی حکومت کو آپ نے جعلی طریقے سے گرایا، جعلی FIR کاٹ کے جیل میں ڈالا انہیں، ان کی وائف کو ڈالا. اس کے بعد ان کی پارٹی کا جو جیتا ہوا الیکشن ہے تم نے لوٹا، نشان چھینا پارٹی کا. پارٹی اور انکروچمنٹ کرتے کرتے جو 17 سیٹوں والے تھے ان کو اپنے اکثریت دلائی. ابھی الیکشن ہوئے ہری پور کے اندر، جیتا ہوا الیکشن تم نے وہاں لوٹا. پھر یعنی یہ لوگ ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ اصلاً ڈٹائی کا جو ہے نا آخری حد ہوتی ہے، اسے بھی آگے بے شرمی کی آگے چلے گئے میں. لہٰذا حق ہے ہمارا، ہم احتجاج کریں، ریزسٹ کریں ظلم کے خلاف. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہے، عمران خان کو ہٹانے کی وجہ سے ہے. اگر کسانوں کے حق پامال ہوا ہے، ان کی حکومت گرانے کی وجہ سے ہے. اگر جتنی کرپشن بڑھی ہے، ان کو حکومت کو ختم کرنے کی وجہ سے ہے. پاکستان کے عوام کی جتنی مشکلات ہیں اس وقت، ان کی ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرانے کے بعد، جو اکنامیکلی بھی آگے بڑھ رہی تھی، ہر لحاظ سے ملک میں امن و امان تھا، بہتری کی طرف جا رہی تھی، دن بدن بہتری کی طرف جا رہی تھی. آپ نے کیا کیا؟ اس کو گرا کر تو آج پاکستان کو تباہی کا شکار کر دیا ہے. لہٰذا یہاں احتجاج کرنا صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے بھی ہے، کسانوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے. لہٰذا آپ سب کو ساتھ دینا چاہیے، میڈیا کو ساتھ دینا چاہیے. آپ کے جو پیکا ایکٹ ہوا نا آپ کے خلاف، اس کے خلاف بھی ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ان ظلم کے ضابطوں کو. لہٰذا اس وقت احتجاج کرنا، رات کا وقت ہے، بزرگ خواتین ہیں، ہماری بہنوں کی جگہ بھی ہیں اور بعض کی نسبت ماؤں کی جگہ بھی ہیں. ان کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، ان اکیلے چھوٹے لوگوں کے گھروں میں. لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے انسانیت کے حوالے سے. درندوں سے بھی بدتر ہیں، یہ بے حس لوگ ہیں، بلکہ یہ ذہنی مریض ہیں. یہ کسی کو تکلیف دے کر، انہیں اذیت دے کر انہیں لطف آتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے. یہ ایسے لوگ ہو چکے ہیں. اچھا آگے صاحب، سارے دروازے کھٹکھٹا لیے آپ نے، عدالت سے بھی ہو آئے، تب بھی ملاقات نہیں ہو سکی. آخری کیا حل رہ گیا سر؟ اس کے بعد کیا کریں گے سر؟ ملاقات کیسے ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ
रेजिस्टेंस को ज़िंदा रखना चाहिए, जुल्म को छुपने नहीं देना चाहिए। अगर जुल्म छुप जाए ना तो जालिम को फ़ायदा होता है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े हैं ना, दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ने देखा है ये कितना जालिम सिस्टम है जो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो फंडामेंटल राइट्स हैं सबको ख़त्म कर रहा है। लिहाजा बोलना चाहिए जुल्म के खिलाफ। मैं पहले मीडिया वाले से भी कहा, अगर आप पीका एक्ट के खिलाफ बोलते हैं, आपकी बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ होती ना तो आज ये हालत ना होती आपकी भी। लिहाजा हमें चाहिए कि मिलकर जुल्म के खिलाफ उठे। और ये जो हर मंगल को धरना होता है, ये इस बात की दलील है कि हम थके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम मायूस और नाउमीद नहीं हैं, हम किसी से भी नहीं डरते, किसी खौफज़दा नहीं है। लिहाजा ये धरना इस बात की दलील है कि हम रेजिस्टेंस जिंदा है, मुज़ाहमत जिंदा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इबादत भी है जुल्म के खिलाफ बोलना। खुदा को पसंद है कि जालिम के खिलाफ बुलंद आवाज में फरियाद बुलंद की जाए, उसे मुर्दाबाद कहा जाए, उसे उस बकायदा उसके जुल्म को आश्कार किया जाए। हम यहाँ बैठे हैं, इनका जुल्म आश्कार हो रहा है। लाकानूनियत जुल्म है, लाकानून पर अमल ना करना, दूसरों को उनके हुकूक ना देना, ये जुल्म है। लिहाजा हम जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए, खुदा को भी पसंद है। छठे पारे की पहली आयत ये है। बताइएगा कि खान साहब ने तहरीक की जो इख्तियार है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अगर आज पुलिस वाटर कैनन का या गिरफ्तारियां करती है तो तब आप लोगों का क्या टेक होगा इस पे? देखें भाई, ये आज हमें गिरफ्तार करें, फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, हम पीछे दौड़ने वाले नहीं है ना। सर धरना कंटिन्यू हम रहेगा? पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमने कोई असला नहीं उठाया हुआ, कोई डंडा नहीं है, कोई पत्थर हमारे हाथ में नहीं है। हम तो अपने हक के लिए उठे हैं। ये गोलियां मारते हैं, इनके हाथ में गोलियां हैं, अभी भी मार लें, लेकिन क्या गोलियां मारने से रेजिस्टेंस पाकिस्तान में ख़त्म हुई है? लोग नाउमीद हुए हैं, लोगों को ये इमरान खान साहब से डिटैच कर सके हैं, अपने साथ मिला सके हैं। इनके मुखालफिन की जो फ्रंट है वो और बड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इस्तीफा दे के आए हैं इस जुल्म के खिलाफ, वो आप समझ लें कि एक फ्रंट बड़ा हो गया है, और बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, ये फ्रंट बड़ा हो रहा है, और ये तनहा हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं कि करप्शन में सर तक धंसे हुए हैं, उनके अलावा और कोई नहीं इनके साथ। और ये लोग का देखना कल यहाँ नहीं ठहरेंगे। इनकी तारीख है, ये कभी अमेरिका जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी बरतानिया जाते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, फिर भागते हैं यहाँ से। तो ये हम इस वतन के बेटे हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, ये हमारी मादरे वतन है। लास्ट टाइम ठंडा पानी फेंका गया, अभी भी तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं, वाटर कैनन सामने एक्टिव हो चुकी हैं और अभी भी तैयारी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो सरासर नाइंसाफी है और अमन एहतजाज को इस तरह से हैंडल करना। जिनके मैंने पहले कहा, जिनके हाथ पे ना पत्थर है, ना कोई गोली है, ना कोई डंडा है, ना कुछ है, ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं और लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, इनके साथ ऐसे सलूक करती है रियासत। ये रियासत मान नहीं रही है, ये वो रियासत नहीं जो पाकिस्तान की असली रियासत है, ये कोई डायन है जो बच्चों को खाती है अपने को। वो रियासत गुमशुदा है इस वक्त, उसको वो मिसिंग है, हमने उसको वापस लाना है। जो बच्चों की, जो अपने बेटों की माँ होती है, माँ जैसी होती है, अगर रियासत माँ जैसी होती है, रियासत माँ जैसी होती है तो ये क्या है? ये डायन है, ये वो रियासत नहीं है, ये फार्म 47 वाली रियासत बन गई है जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आगे अगला का क्या प्लान है? बैठने का प्लान है या उठने का? अभी क्या लाएमल तय किया गया? हम यहाँ रजिस्ट कर रहे हैं ना, करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करेंगे, उसके बाद देखें क्या करना है। रेजिस्टेंस जारी है, हर मंगल को, हर जुमरात को यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी 20-21 तारीख को बाकायदा पाकिस्तान की सतह की कौमी मशफ़ती कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस जुल्म के खिलाफ जो पाकिस्तान में, लाक़ानूनी के खिलाफ जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। मिसाल के तौर पर आज हम 16 दिसंबर थी, थोड़ी देर बाद 17 शुरू हो जाएगी। आज पाकिस्तान टूटा था, आज हमारा वतन दो नीम हुआ था, ठीक है। आपने टीवी चैनल पर देखा है पाकिस्तान के टूटने का गम हो किसी को? इन्होंने 1970 दिसंबर में इलेक्शन कराया, आवाम के मैंडेट को कबूल नहीं किया। 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान टूट गया आज।
ایک سال پورا، اور انہوں نے عوام کے مینڈیٹ قبول نہیں کیا، اور کہتے ہیں جناب والا کہ فلاں غدار تھا، فلاں غدار تھا۔ غدار وطن، خائن وطن، پاکستان کے دشمن وہ لوگ تھے جنہوں نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا اور پاکستان کو توڑا۔ علامہ صاحب پہلے 1.5 سال تک ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں اڈیالہ جیل میں، ہم نے دیکھا کہ کیونکہ کیسز کی سماعتیں شروع تھی اس وقت تو 5-5 4-4 دن بھی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہی فیملی کی، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ملاقاتیں بالکل ہی بند ہو گئی؟ خوف زدہ ہیں۔ بسم اللہ۔ میں بتاتی ہوں اس کو۔ دیکھیے جو کیس تھے نا اس کے اندر ہمارے لائرز نے کہا تھا اگر اوپن ٹرائل جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب فیملی بھی موجود ہو اور میڈیا بھی موجود ہو، تو ہمارے لائرز نے کہا تھا کہ ہم ٹرائل نہیں چلائیں گے جب تک اوپن کورٹ نہیں ہوگا۔ عمران خان نے بھی یہی کہا تھا، اس لیے ان کی مجبوری تھی کہ وہ ہمیں اندر جانے دیتے تھے، اور اس میں بھی ساروں کو اکٹھا نہیں جانے دیتے، کبھی 2 کو بھیج دیتے تھے، کبھی تیسرے کو تنگ کرتے تھے، حالانکہ 6 لوگ جا سکتے ہیں ہم بھی۔ تو یہ انہوں نے جو ٹرائل تھی وہ اس میں تو ہم چلے گئے تھے جو ابھی توشہ خانہ 2 کی تھی، لیکن جو عمران خان کی ملاقاتیں یہ تو اپریل سے 2 مہینے کے بعد ایک کو وزٹ کرنے دیں، کبھی 2 کو وزٹ کرنے دیں، اور انہوں نے یہ اسی طرح ہی کر رہے تھے۔ لیکن جب میری بہن ابھی مجھے میڈیا والے پوچھ رہے تھے کہ جی اصل میں عمران خان کیونکہ باہر آ کے ان کا سیاسی بیان تو کیوں نہ دیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں 20 کروڑ لوگوں کی، تو بعد بھی نا یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر نہیں آ سکتا؟ یہاں پہ لا کون سا والا ہے؟ یہ آئین ہے ہمارا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں تو جو ٹی وی پہ آ کے جوکر بیٹھ جائے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے آئین اور قانون میں ہے؟ ہم نے کسی چیز پہ تو چلنا ہے نا علامہ صاحب، یا آئین پہ چلیں گے اور قانون پہ چلیں گے۔ قانون یہ توڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں ملاقات کے، ہم تو کورٹ آرڈرز لے کے بیٹھے ہیں، ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین بھی اجازت ہے، ہماری عدالتیں بھی۔ توہین عدالت یہ کر رہے ہیں، قانون یہ توڑے ہیں، آئین یہ توڑے ہیں، تو ہم کیسے ہو گئے ملک کے خلاف؟ ملک کے خلاف تو وہ ہیں جو قانون، آئین اور عدالتوں کو نہیں مان رہے۔ تو اس سے ہم بیٹھیں گے کیونکہ ہم قانون کے لیے کھڑے ہیں، ہم عدالتوں کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم اس وقت انصاف کے لیے کھڑے ہیں۔ اور عمران خان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، دیکھیں یہ کتنی دیر ہم برداشت کریں گے؟ علامہ صاحب میں نے تو کہہ دیا ہے کہ دیکھیں بس بہت ہو گیا، عمران خان کو قید تنہائی میں ٹارچر کر رہے ہیں، عمران خان کہتے ہیں مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے۔ میں نے تو کہا، میں نے کہا ہم تو اب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جی بند کر دیں، آپ سارے لوگ تڑپ رہے ہیں اگر عمران خان کے لیے، تو پھر بند کر دیں، دکانیں بھی بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں۔ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کالیاں پٹی پہن کے نکلنا ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ملاقات کرائیں، میں کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کریں، عمران خان کا کیس لگائیں ہائی کورٹ میں، جو جج ڈوگر نہیں لگا رہے، لگائیں کیس۔ 10 مہینے ہو گئے، 11 مہینے ہو گئے، کیس لگائیں۔ 2-3 انہوں نے کاروائیاں کی، اور اس کے بعد جب وہ دلائل دینے کا وقت آیا انہوں نے کیس نہیں لگا رہے ہیں، تو وہ اگر وہ اس میں سے آزاد ہو جائے عمران خان، اس میں تو جیسی بیل لگے گی، ہمارے لائر کہتے ہیں 15 منٹ میں ان کو بیل دے دینی چاہیے بشرا بی بی اور عمران خان کو، تو یا تو یہ کیس لگائیں۔ میں تو کہوں گی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے کہ کیس لگائیں اور عمران خان کو آزاد کریں، اور بشرا بی بی کو آزاد کریں۔ دیکھیں بیٹھے ہیں ابھی، دیکھیں میں بات سنیں، پہلی دل کرے گا۔ ہاں دیکھیں میری بات سن لیں کہ آپ دوستوں کو نا کچھ حکمرانوں سے بھی سوال کرنے چاہیے۔ یہ جس طرح سے ملک کو چلا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں، پاکستان آپ سب کا بھی ہے، آپ میڈیا والوں کا بھی ہے، ان کے بارے میں بولیں کہ یہ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یقین کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے آدمی 10, 15, 20 بکریاں بھی حوالے نہیں کرتا کہ سنبھالیں، جن کے حوالے ملک کر دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے واقعاً احمق اور پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اور ایک پاگل پن کا ان پر دورہ پڑا ہوا ہے۔ غضب جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصہ جنون کی قسم ہے، پاگل پن کی قسم ہے، الغضب من الجنون، حدیث میں بھی ہے۔ تو یہ جو غضب میں آ کر خوف زدہ ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا پاگل پن ہے، اور پاکستان کے عوام اس پاگل پن کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور نہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے اوچھت کنڈے ہیں جن سے یہ عمران خان صاحب کو تنہا کبھی نہیں کر سکتے، اور عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور انشاءاللہ
ضرور یہ ظلم کی رات ختم ہوگی، عدل کا سورج طلوع ہوگا، ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان کو تھکائیں گے بھی اور ان کو مایوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ علامہ صاحب میڈیا کے پاس بھی وہی پارٹی آتی ہے جو زیر عتاب ہوتی ہے، آپ ہمارے پاس آؤ نا یار، ابھی تو 3 سال ہو گئے ان کو جیل میں، 2 سال ہو گئے ڈالا ہوا ہے، ملک کے اندر ناکامی کا دور ہے، آؤ کٹھے ہو جائیں سارے۔ تھینک یو راج صاحب، تھینک یو۔